14 اگست کا دن وہ عظیم دن ہے جس دن بہت سے مسلمانوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی جانوں کو قربان کر دی، اپنی اپنی جانیں پاکستان کو حاصل کرنے کی خاطر قربان کر دی، جن کو شہادت یعنی شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم 14 اگست کے مقصد کو نہیں سمجھتے، 14 اگست نہیں سمجھتے کہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم سمجھے بغیر ہی اپنے گھروں سے باہر نکل کے باجے بجانا شروع کر دیتے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ 14 اگست ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ اور جب پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے بہت سے مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے آپ بے خبر ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، قرآن سنایا جا رہا ہے آپ کو۔ اور جب پاکستان کو آزاد کیا گیا 14 اگست 1947 کا دن تھا، رات لیلۃ القدر کی تھی، یعنی ماہ رمضان المبارکہ 27واں روزہ لیلۃ القدر کی رات تھی، وہ عظیم رات جس رات رب کائنات نے قرآن کو نزول کیا، قرآن کو اتارا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ وہ عظیم رات جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو اس عظمت والی رات میں اتارا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر ہے کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ ایک رات رمضان المبارکہ کی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر ملتا ہے۔ وہ عظیم رات جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارکہ کی آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ وہ 5 تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 30ویں رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رب کائنات نے 14 اگست کا دن وہ عظیم دن بنایا جس دن پاکستان کو آزاد کیا۔ آج اگر آزادی نہ ہوتی تو ہم دورے دورے مسجد نماز پڑھنے نہ جاتے، اپنے گھروں میں کیا کرتے۔ آج اگر آزادی نہ ہوتی تو آج ہم قرآن پڑھنے مدرسے نہ آتے، اپنے گھروں میں کیا رہتے۔ آج اگر آزادی نہ ہوتی تو ہم مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے نہ جاتے۔ آج اگر آزادی نہ ہوتی تو ہم
ہوتی تو ہم گلی گلی نگر نگر یہ نعرہ نہ لگاتے پاکستان زندہ باد آج آزادی ہے تو آج ہم مسجد دورے ہوئے جاتے ہیں آزادی ہے مدرسے دورے ہوئے آتے ہیں آزادی ہے قرآن پڑھنے مسجد چلے جاتے ہیں آزادی ہے اللہ کی عبادت کرنے مسجد چلے جاتے ہیں آزادی ہے قرآن پڑھنے مدرسے آ جاتے ہیں آج اگر آزادی ہے تو آج ہم گلی گلی نگر نگر گھوم کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو میرے دوستو میرے بھائیوں آزادی کے دن کو سمجھو ہمیں آزادی کے دن کا معلوم نہیں ہم آزادی کے دن کیا کرتے ہیں آتش بازی کرتے ہیں ہم آزادی کے دن کیا کرتے ہیں ہم باجے بجاتے ہیں آزادی کے دن کیا کرتے ہیں سیر سپاٹوں کو نکل جاتے ہیں لیکن ہم اس دن کو نہیں سمجھتے کہ دن کو ہوا کیا اس دن بہت سے مسلمانوں اپنی جانوں کو قربان کیا ہمیں 14 اگست کے دن ان مسلمانوں کے لیے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے ان مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم باجے بجائیں ہم کیا کریں آتش بازی کریں ہوائی فائرنگ کریں بم بلنگ کریں کہ سخت ناجائز ہے سخت گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا قرآن میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہے آپ بے خبر تو ہمیں آزادی کے دن ان شہیدوں کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں دعائیں مغفرت کرنی چاہیے اصالِ ثواب کی محفل سجانی چاہیے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اس کا اجر بھی ملے گا اس میں برکت بھی ملے گی اور میں یہ منع نہیں کرتا ہوں کہ ہمیں جشن نہیں منانا چاہیے آزادی نہیں منانی چاہیے بے شک ضرور منائے آزادی لیکن آزادی منانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے آپ جھنڈیاں لگا کے اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کریں آپ جھنڈے لگا کر اپنے گھروں کو سیلیبریٹ کریں آپ کیا کریں قرآن کی تلاوت کر کے آزادی کو سیلیبریٹ کریں آپ گھر میں نام شریف پڑھ کے آزادی کو سیلیبریٹ کریں آج آپ بیٹھے ہیں اکٹھے ہو کر محفل سجائی ہے کیوں سجائی ہے شہیدوں کی سارے ثواب کیوں سجائی ہے تو ہمیں اسی طرح اپنے گھروں میں بھی ختم شریف کا اہتمام کرنا چاہیے آزادی کے دن کو سمجھنا چاہیے یہ وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اور اسی دن 14 اگست آزاد ہوا پاکستان تو ہمیں اس دن کا احترام کرنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے